السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ کل ہم لوگوں نے حصہ نظم سٹارٹ کیا تھا، نوجوان سے خطاب اسرار حق مجاز کی نظم جو ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے پہلے 3 اشعار میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اگلے 3 اشعار جو ہیں بیٹا وہ آج کے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری نظم جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو اس نظم کا معنی و مفہوم سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں شاعر کا جو ہے لب و لہجہ کیسا ہے، اور شاعر نوجوان کے ساتھ کس طریقے کی یا کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی شاعر نے جو چوتھا شعر ہے اس میں بھی نوجوان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جو تیری زندگی ہے، تیرا شباب، یہ تیری جوانی ہے، یہ پوری دنیا کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیری جوانی جو ہے وہ امانت ہے ساری دنیا کی، تو خارے زارے جہاں میں غلاب پیدا کر۔ کہ جو تیری جوانی ہے اس سے فیضیاب ہونا، اس سے مستفید ہونا صرف تیرے لیے نہیں ہے، بلکہ تیری قوم کا بھی اس میں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تیری ملت کا بھی اس میں حصہ ہے، تیرے ملک و قوم کو بھی اس میں سے کچھ ملنا ہے، اور یہ پورے جہاں کے لیے، پوری دنیا کے لیے تیری جوانی جو ہے اللہ نے تجھ کو امانت کے طور پر دی ہے۔ اس کو صرف اور صرف تو نے اپنے لیے نہیں گزارنا، اپنے لیے اس کو نہیں وقف کرنا، بلکہ اپنی قوم کے لیے بھی اس کو مٹانا ہے۔ تو خارے زارے جہاں میں غلاب پیدا کر کے تو اس کانٹوں بھری دنیا میں مہکتے ہوئے غلاب یا مہکتے ہوئے پھول پہ، خار سے کے مراد ہوتا ہے کانٹے، ٹھیک ہے بیٹا؟ زارے جہاں، کس کانٹوں بھری دنیا میں تو اپنے لیے اپنی محنت، اپنی کوشش اور عمل سے مہکتے ہوئے غلاب جو ہیں ان کو تو پیدا کر۔ اب اس میں شاعر نے نوجوان کو ایک بات باور کرائی ہے کہ اس پر ذمہ داریاں بے پناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے آپ کو صرف لہو لعب کے حوالے نہیں کرنا، اس نے اپنے آپ کو صرف عیش و عشرت کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ مسلسل جد و جہد کے عمل سے گزر کر اصل زندگی کے مقصد پانا ہے، اور دنیا میں آ کر رہنا، مسلسل محنت کرنا، اس مسلسل محنت کی عمل سے گزرنا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں پر نگاہ دوڑائیں یا ہم اس کی طرف دیکھیں تو کسی قوم نے بھی اس وقت تک ترقی نہیں کی جب تک اس قوم کے نوجوان طبقہ جو ہے جس کے اندر فرض شناسی اور محنت موجود نہ ہو۔ جب اس کسی قوم کا نوجوان طبقہ فرض شناس اور محنتی ہو جاتا ہے تو پھر پوری قوم ترقی کی راہ پر چل پڑتی ہے، اور قوم کا بیڑا بھی جو اٹھاتے ہیں، جو قوم کی اصلاح کرتے ہیں، جو قوم کو یوں کہہ لو کہ ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، وہ بھی نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ کبھی بوڑھوں نے، کبھی بچوں نے جو ہے یہ کام نہیں کیا، بلکہ کیونکہ نوجوان کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ولولہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایسا انسان جو آپ لوگوں نے یہ محاورہ بھی سنا ہوگا کہ جوانی جو ہوتی ہے وہ منہ زور ہوتی ہے۔ وہ منہ زور اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انسان اپنے سامنے کسی کو جو ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی خاطر میں نہیں لاتا، کہتا ہے کہ جو طاقت، جو زور بازو میرے اندر موجود ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے۔ میں پہاڑوں کو تسخیر کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اپنے کرنے پہ آؤں تو میں دن و رات کو جو ہے وہ بدل کے رکھ سکتا ہوں، اس میں اپنی محنت کر کے جو ہے اس دنیا کا یا اپنی قوم کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ سکتا ہوں۔ تو یہی نوجوان کے اندر شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ولولہ، یہ جذبہ جو ہے یہ اس کو اسی طریقے سے جگانا ہے۔ اور ویسے بھی بیٹا یہ جو دنیا ہے یہ ایک وسیع میدان کی طرح ہے، اور اس میں ترقی کے بے پناہ راستے جو ہیں وہ ہمارے منتظر ہوتے ہیں، صرف ہم نے جا کر وہاں پر قدم رکھنا ہوتا ہے اور اپنی محنت سے اس راستے کو جو ہے وہ مزید طاقتور اور مزید ترقی پسند جو ہے اس کو بنانا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب انسان کے پاس اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا ہے، اس کو جو ہے پہچان دی ہے، تو وہ اپنی جو ہے عقل و شعور کی مدد سے ان راستوں کی، ترقی کے راستوں کا جو ہے وہ جو ہے ان کی پہچان کر سکتا ہے۔ ہر کام، کوئی بھی آپ بات کہتے رہو، اگر آپ اس بات کو یہ سوچ کر یہ بات کرتے رہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ اس کا انجام یہ ہوگا، اس کا اختتام یہ ہوگا، اس میں مجھے یہ مشکلات پیش آئیں گی، یہ تکلیفیں پیش آئیں گی، تو پھر کام کبھی بھی نہیں مکمل ہو سکتا، پھر آپ کبھی بھی ابتدا ہی نہیں کر سکتے جب آپ انجام کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انجام سے جب انسان بے خبر ہوتا ہے تبھی جا کر وہ ابتدا کرتا ہے، اور پھر جو ہے آنے والی مشکلات کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے۔ اس لیے نوجوان کو جو ہے مجاز کہتا ہے کہ تو جو ہے یہ تیری جو جوانی ہے یہ امانت ہے، تو اپنی محنت، پختہ عزم اور جذبوں سے اس چمن میں اذیت اور
تکلیف دینے والے جتنے بھی کانٹے ہیں جو خارے زارے جہاں میں موجود ہیں، جو اس دنیا میں جو انتہائی تکلیف کے عوامل ہیں، ان سب کو تو جو ہے وہ مٹا ڈال، تو ان سب کو ختم کر دے۔ اور تو وہ کیسے کرے گا؟ تو اپنی محنت سے کرے گا۔ جس طریقے سے اگر تم رائے حق پر ہو تو تم باطل کو نست و نابود کر دو۔ جیسے آگ جلتی ہے تو خشک گھاس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے تم شعلہ بن جاؤ، اپنے اندر وہ جو ہے آگ کی اسی تپش لے آؤ کہ باطل کی تمام قوتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے ٹھہر نہ سکے۔ اپنے ایمان کو اور خود کو صراط مستقیم پر اس قدر مضبوط کر لو کہ تمہارے سامنے باطل کی کوئی کوشش جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہو جائے، اور تمہاری اسی محنت سے، تمہاری اسی کوشش سے جو ہے اس دنیا کا نقشہ، اس دنیا کی حالت جو ہے وہ بدل سکتی ہے۔ ان تمام جو ہے سرکش درختوں کو اکھاڑ پھینکو اور اسلام کے سائے میں سب کو لے آؤ۔ اصل میں تو یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے نا، نوجوان مسلم کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی محنت سے اسلام کا بول بالا، اسلام کا نام روشن جو ہے وہ دوبارہ سے کر سکتے ہو، وہی مقام حاصل کر سکتے ہو جو کبھی ہمارے یوں کہہ لو کہ ہمارا جس نام کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے سامنے جو ہے وہ یوں ہے گھٹنے ٹیکتی تھی، اور وہ اسلام کا نام تھا۔ اور اسلام کا نام اس طریقے سے تھا کہ ہم حق پر قائم تھے، ہم باطل سے کبھی دبتے نہیں تھے۔ ہم اگر باطل سے دبتے تو ہم نے جو ہے اپنی کشتیاں کیوں جلانی تھی؟ اگر ہم باطل سے دبتے تو صلاح الدین ایوبی یہ کبھی خیال نہ کرتا کہ میری تو تعداد اتنی کم ہے اور عیسائیوں کا تو اتنا وسیع لشکر ہے، اتنا بڑا لشکر ہے۔ اور آج بھی عیسائی دنیا جو ہے وہ نفرت کرتی ہے صلاح الدین ایوبی سے، وہ ڈرتی ہے، وہ کانپتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے ایسا کوئی مرد مجاہد پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے مسلمان پھر سے جو ہے دنیا کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ اگلا بیٹا جو شعر ہے، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، ٹھیک ہے، سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ بے دست و پا اس کو کہتے ہیں بیٹا جو اپاہج ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کے بغیر ہوتا ہے۔ دست ہاتھ کو کہتے ہیں، پاؤں کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انتہائی مجبور، لاچار اور بے بس ہوتا ہے۔ ضعیفی بڑھاپے کو کہتے ہیں، اضطراب بے چینی کو کہتے ہیں۔ یہاں پر شاعر نے ایک بات کی ہے کہ سکون خواب ہے بے دست و پا ضعیفی کا، تو اضطراب ہے خود اضطراب پیدا کر۔ کہ سکون تو بڑھاپے کا نام ہے، سکون تو آرام کرنے کا نام ہے، کہ جب انسان کی صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں، انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پس پیش میں نہیں ڈال سکتا، تو وہ تو پھر آرام طلب ہو جاتا ہے، اور وہ بڑھاپا ہے اور اس کے بعد اختتام ہے۔ جب کہ تو نوجوان ہے، تو سراپے اضطراب ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ تو بے قرار ہے، تو بے چین ہے، تو اپنے اندر اور بے چینی پیدا کر، ٹھیک ہے، تو اپنے اندر اور اضطراب پیدا کر، ایسا اضطراب، ایسا ہیجان، ایسی بے چینی پیدا کر کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کر دے۔ اب اس میں بیٹا یہ ہے کہ دعوت عمل کا نام نوجوان ہے، ٹھیک ہے، آپ علم کا نام نوجوان ہے، علم حاصل کرے گا اور اس کے بعد آگے بڑھ کر جب عمل کی میدان میں قدم رکھے گا تو نوجوان کی اصل صلاحیت اس وقت نکھر کر سامنے آئے گی۔ اور جو جوانی ہوتی ہے وہ مسلسل عمل کا نام ہوتی ہے۔ جوانی کہیں رکنے، کہیں ٹھہرنے، جمود کا نام نہیں ہوتی، جوانی مسلسل حرکت کا نام ہوتا ہے۔ جتنی قوموں نے ترقی کی انہوں نے مسلسل محنت کو اپنا شیوا بنایا، مسلسل جو ہے، اور کہیں رکے نہیں، کہیں ٹھہرے نہیں، کہیں سستائے نہیں، ایک کام کو لیا، ایک رستے کو اپنایا، تو جب تک وہ اس منزل تک پہنچ نہ سکے، رستے کی دشواریاں، کٹھن راہیں جو ہیں ان سے گھبرائے نہیں۔ ظاہری سی بات ہے جب مسافر سفر کرتا ہے تو رستے میں آنے والے طوفان بھی بہت آتے ہیں، رستے مشکلات سے بھی بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی تکلیفیں بھی بہت آتی ہیں، کہیں آرام بھی نہیں ملتا، کہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ملتا، لیکن مسافر جس کو منزل تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے وہ اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے۔ کمزوری میں کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ پڑتے ہیں، انسان کے سکتے وہ محنت نہیں کام ہوتا، وہ جو جہاں 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوتا ہے وہ 1 کلو وزن بھی اٹھانا اس کے لیے انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ تو بڑھاپا تو کمزوری ہے، ہاتھ پاؤں کے کام کرنے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ جوانی جو ہے وہ شدت کا نام ہے، وہ جو ہے بے قراری کا نام ہے۔ اور اس میں شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنے اندر بے قراری اور اضطراب پیدا کرو، کیونکہ اس میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ بے قراری
ایک ایسی صفت ہے کہ جب کسی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو جس کی ہوتی ہے انسان کبھی بھی ایک حالت پر قناعت نہیں کرتا، کبھی بھی وہ ایک چیز پر مطمئن نہیں ہوتا، ایک مقام کو تسخیر کر لیتا ہے تو دوسرے مقام کی طرف وہ نگاہ رکھتا ہے، اس کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے کہ اس سے آگے میں نے اب اس منزل کو پانا ہے، بہتر سے بہترین کی طرف سفر جو ہے وہ جاری و ساری رکھتا ہے، زمین کی رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، زمین کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہوتا ہے تو آسمان تک اس کی جو ہے وہ بلندی نگاہ اس کو دیکھتی ہے، اور وہ آسمان کے پردوں سے جو ہے وہ رازوں سے پردہ چاک کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ اس کی یہ بے قراری کی عادت ہوتی ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو جاتا، اگر وہ قناعت کر لیتا کہ ٹھیک ہے جی میں نے رک جانا ہے، میں نے زمین کو جو تسخیر کر لیا ہے، آسمان کو کیا میں نے کرنا ہے، میں نے ہواؤں کو مسخر کر کے کیا کرنا ہے، میں نے سمندر کی لہروں پر اپنی دھاک بٹھا کر کیا کرنی ہے، تو پھر وہ قانع ہو جاتا، وہ اسی چیز پر مطمئن ہو جاتا۔ جبکہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ایک مقام پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، انسان کو آگے ہمیشہ بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین مثال تھی، انہوں نے جب تک ایک معاشرہ قائم نہیں کیا تھا انہوں نے دوسروں کو دعوت اسلام نہیں دی تھی، جب مدینہ میں ایک معاشرہ قائم کر دیا، ایک ریاست بنا دی، تمام اصول و قواعد و ضوابط اسلام کے مطابق اس میں نافذ کر دیے، اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی طرف جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا ہاتھ بڑھایا، ان کو پیغامات دیے، انہیں اسلام کے ایسا اصول بتائے، انہیں اسلام کیا ہے اس کے بارے میں اپنے جو ہے اپنے قاصدوں کے ذریعے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے، ان کے ذریعے جو ہے ان کو یہ تعلیم پہنچائی۔ اگلا بیٹا شعر ہے، آخری جو شعر ہے، بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ پھر بیٹا وہی بات آ جاتی ہے کہ منزل کا حصول جد و جہد سے منسوب ہے، راستے میں دشواریاں سختیاں یہ سب راستے اور منزل کا حسن ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملتا تو آپ نے کو پھر سفر نہیں کیا ہوتا، بغیر محنت کے حاصل کیا گیا مقام کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ کی جد و جہد ہی نہیں ہوتی، اس میں کوشش ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور نہ اس مقام کو سنبھالنے کا انسان کے اندر حوصلہ اور ظرف ہوتا ہے۔ آپ جتنی محنت سے ایک چیز کو پاتے ہیں نا، اس چیز کی قدر آپ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس چیز کا جو ہے وہ کیونکہ اس میں آپ کا خون پسینہ صرف ہوا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی انتھک کوشش لگن کو آپ نے اس میں صرف کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ اس کو جو ہے کھونے کا تصور تک نہیں کرتے۔ اور یہی شاعر نے یہاں پر پایا کہ راہ حق میں بہے زمیں پہ جو تیرا لہو تو غم مت کر، کہ رائے حق میں بہہ جانے والا خون کبھی تیرا رائے گاہ نہیں جائے گا، اس کا تو غم نہ کر، اس کا تو افسوس نہ کر، کہ اسی زمین سے مہکتے گلاب پیدا کر۔ یہ جو لہو تیری اس زمین پہ گیا ہے، اسی زمین پہ تیرے لہو نے اس زمین کی آبیاری کی ہے، اس کو سینچا ہے، تو نے اپنے وجود کا خون اس کو دیا ہے، اسی زمین سے مہکتے ہوئے گلاب، مطلب اسی زمین سے اور عظیم لوگ پیدا ہوں گے اور تیرے اس عظیم مقصد کو لے کر آگے چلیں گے۔ بیٹا ہم ایک چھوٹی سی چیز کا اندازہ کریں، جب ہمارے قائد نے، علامہ اقبال نے ایک فلاحی مملکت کا، ایک فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، ان لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی تھی، جنہوں نے جد و جہد کی تھی، جنہوں نے اپنا گھر بار لٹایا تھا، جنہوں نے آگ اور خون کا دریا دیکھ کر یہاں تک پہنچے تھے، ان لوگوں کے پاس پاکستان کی قدر و اہمیت کیا تھی، اور ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے، کیونکہ ہم نے تو اس کے لیے کوئی اپنی جان نہیں صرف کی، کوئی اپنا لہو نہیں بہایا، کوئی اپنے آپ کو مٹایا نہیں، کوئی ہم نے ہجرت نہیں کی، کوئی ہم نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مشقت میں نہیں ڈالا، کوئی اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو جس قدر ہمت اور حوصلے سے کام کرتا ہے، اسی قدر وہ بلند و بالا کامیابی جو ہے اس کو پاتا ہے۔ بلند نصب العین کے لیے کئی شخصیتیں جو ہیں انہوں نے خود کو فنا کیا، ان کے نظریات سچے اور ارادے پختہ اگر ہوتے ہیں تو وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جو ایک شخص کی موت یا ہوتی ہے وہ اس کے مقصد یا نظریے کی موت ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے نظریے اور اس کے مقصد کو وہ زندگی دیتی ہے، وہ ایسی زندگی دیتی ہے جس کو آنے والی دنیاؤں میں، آنے والے وقتوں میں کوئی نہ کوئی اس کو لے کر آگے
چل رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے صدائے حق جو ہے وہ بلند ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ یہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کسی عظیم مقصد کے لیے فنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بلند و بالا مقام دیتا ہے کہ ان کو مردہ تک کہنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تو زندہ ہیں، وہ میرے ہاں سے رزق پا رہے ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے کلاس آپ لوگوں کی نظم، یہ میں نے آج مکمل کروا دی ہے. آپ لوگوں نے یہ تینوں اشعار اپنی شیٹس پہ لکھنے بھی ہیں. جس شعر میں کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے، کوئی کوٹیشن آتی ہے، وہ بھی ایڈ کرنی ہے. اور ہر شعر میں کم از کم 2 سے 3 حوالے کے اشعار بھی آپ لوگوں نے لازمی لکھنے ہیں. اوکے کلاس، اللہ حافظ.